یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کے ساتھ ساتھ مستقل معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے لیے $300 ارب کا ایک فنڈ بھی شامل ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کو $300 ارب کے ایک سرمایہ کاری فنڈ کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ایک حتمی معاہدے پر رضامند ہو جائے جس میں جوہری معاہدہ بھی شامل ہو۔ اس حوالے سے ایک سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران پر پابندیوں میں نرمی اور تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے ایک بڑے فنڈ کے امکان پر بات چیت کی ہے۔ یہ مراعات ایران کی اس کارکردگی سے منسلک ہوں گی جس کے تحت وہ اس مفاہمتی یادداشت کی پابندی کرے گا۔ مذاکرات سے آگاہ ایک شخص نے مزید بتایا کہ اس فنڈ کا قیام ایک حتمی معاہدے سے مشروط ہوگا جو مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہوگا۔ مذاکرات سے واقف شخص کا مزید کہنا تھا کہ یہ فنڈ حکومتوں کے پیسوں سے نہیں بنے گا بلکہ یہ فنڈ ایسی کمپنیوں کے لیے قائم کیا جائے گا جو توانائی کے وافر وسائل رکھنے والے ایران میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ فنڈ کی ساخت اور انتظام کے بارے میں فوری طور پر تفصیلات واضح نہیں تھیں۔ مذاکرات سے واقف اس شخص کے مطابق یورپ، ایشیا، جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ کی کمپنیوں سمیت بہت سے دیگر کاروباری ادارے اس حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اگر ایران پر پابندیاں ہٹا دی جاتی ہیں تو یہ فنڈ بہت بڑا ہوگا۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور یہ خبر کہ امریکہ ایران کو بڑی رقم ادا کر رہا ہے یہ فیک نیوز ہے جسے ڈیموکریٹس نے پھیلایا ہے۔ اور پھر آج صدر ٹرمپ نے فرانس میں G7 ممالک کے اجلاس میں قطری امیر سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہمارے پاس جو معاہدہ ہے وہ ایک منصفانہ اور اچھا معاہدہ ہے۔ ہم ایران میں ایک پیسہ بھی نہیں لگا رہے، ایران میں پیسہ لگانے کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ But we have a deal that's a fair deal, it's a good deal. We are not investing any money in Iran, by the way. Rumor got out there yesterday, it was ridiculous. We have the right to go in someday and do if I want to do something or somebody wants to do something, but we are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran. اس سے پہلے کل متعدد امریکی چینلز کو انٹرویوز کے دوران امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے ایران کو ملنے والے $300 ارب کے فنڈ سے متعلق سوال پر کہا کہ معاہدہ یہ کہتا ہے کہ ایران کو امریکہ سے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر ایرانی مناسب رویہ اختیار کریں گے، اگر پابندیوں میں نرمی ہو اور اگر ایرانی عالمی معیشت میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم خود نہیں بلکہ دوسرے ممالک کو ان کے ملک میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے۔ ایسے میں صدر ٹرمپ اس معاہدے کو تو بڑا اہم اور اچھا قرار دے رہے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد اراکین کو اس معاہدے پر خدشات ہیں اور انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ میٹنگز میں ان خدشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق 3 سورسز نے کہا ہے کہ CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے صدر ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ حکام کو بتایا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جمع کردہ معلومات ایران کے ساتھ معاہدے پر سنجیدہ شکوک اور خدشات ظاہر کرتی ہیں اور جان ریڈ کلف ٹرمپ کی اعلیٰ ٹیم میں ایسے خدشات رکھنے والے واحد شخص نہیں ہیں اور اندرونی بات چیت میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور مفاہمتی یادداشت پر سوالات اٹھائے ہیں جس کا اعلان اتوار کو کیا گیا، جبکہ نائب صدر JD وینس اور ٹرمپ کے خصوصی نمائندوں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے اس معاہدے کی حمایت کی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ 2 سورسز کے مطابق اتوار کو معاہدے کے اعلان سے پہلے ٹرمپ اور ان کے مشیروں کے درمیان معاہدے پر کئی اعلیٰ سطح کی میٹنگز ہوئیں جن کے دوران ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے مختلف امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جمع کردہ معلومات پر بات کی، جن سے ظاہر ہوا کہ ایرانی حکام اندرونی طور پر جو بات چیت کر رہے تھے وہ اس سے مختلف تھی جو وہ ثالثوں اور امریکہ کو بتا رہے تھے۔ سورسز نے مزید بتایا کہ جان ریڈ کلف اور مارکو روبیو نے کہا کہ اس انٹیلیجنس کی بنیاد پر انہیں شک ہے کہ ایران وہ جوہری اقدامات قبول کرے جو امریکہ چاہتا ہے۔